ناظرین محترم، میں ہوں پروفیسر شیخ اقبال، بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے میرا سلام قبول کیجیے۔ اور جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ نیا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے کہ جس پہ پہلے میں کنگ لیئر پہ اپنی گفتگو کر چکا ہوں، اور عنوان تھا باتوں باتوں میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں۔ آج میں گفتگو کروں گا ایک اور بڑے شاعر ورڈز کے۔ کہتے ہیں کہ شیکسپیئر اور ملٹن کے بعد انگریزی کا بڑا شاعر ورڈز تھا۔ آپ لوگ جو کالجز میں پڑھتے رہے ہیں یا انگریزی ادب سے کچھ آپ کا تعلق ہے، یا آپ چھوٹی کلاسوں میں بھی ایون ورڈز کی پوئم ڈیفوڈلز آپ نے پڑھی ہوگی، ٹو اپریل مارننگس، سالیٹری ریپر، شاید ٹنٹن ایبے اوڈ یا پریلیوڈ یا ایکسکرشن یہ نہ پڑھی ہوں، چھوٹی چھوٹی نظمیں اس نے لوسی پوئمز جو بچوں کے لیے لکھی وہ پڑھی ہوں گی آپ نے۔ یہ ایسا شاعر تھا جس نے بڑی آسانی سے، بڑے اچھے الفاظ میں، بڑے سیدھے سادے انداز میں بڑی سیدھی سادی باتیں کی۔ ایک دو باتیں میں آپ کو پہلے بتا دوں ورڈزورتھ پر گفتگو کرنے سے پہلے۔ تو اس کی جو عمر تھی ورڈزورتھ کی، وہ 1770 سے 1850 تک، گویا 18ویں صدی کا اختتام تھا اور 19ویں صدی کا آغاز تھا۔ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ 18ویں صدی کی آخر میں 1789 میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا تھا فرانس میں، اور جو کہ دنیا کی تاریخ میں پہلا انقلاب تھا۔ بڑا خونی انقلاب تھا وہ۔ غریب پس رہے تھے، مٹ رہے تھے، مر رہے تھے، تڑپ رہے تھے، کھانے کو انہیں ملتا نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا، مہنگائی کیا، پیسہ ایک پیسہ نہیں ہوتا تھا، نہ روزگار تھا، بس بادشاہ عیش کرتا تھا، دادیش دیتا تھا۔ تو پھر ظاہر ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے۔ عوام اٹھے اور خوب اٹھے اور تہس نہس کر دیا سارے نظام کو، اور پھر بلکہ عجیب انہوں نے بات کی غصے میں، کیونکہ وہ بیچارے مزدور تھے، کام کرنے والے تھے۔ اگر وہ کسی شخص کو دیکھتے تھے اس کے ہاتھ نرم ہوتے تھے، اسے وہ قتل کر دیتے تھے کہ یہ ہے وہ جو کہ کام ہی نہیں کرتا تھا، ہم کام کرنے والے، ہمارے ہاتھ کھردرے ہیں، اس کے نرم ہاتھ ہیں، قتل کر دو۔ کسی کو جیل میں ڈال دیا، کسی کو کچھ کر دیا۔ جب انقلاب آتا ہے نا، اور جب جوش چڑھتا ہے کسی کی قوم کو، کسی پسی ہوئی قوم کو، تو وہ بڑے غلط صورتحال بھی اختیار کر لیتا ہے۔ جب کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، انقلاب ہوتا ہے، تبدیلی آنی ہوتی ہے، ایک خونریز صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، پھر اچھے برے کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ تو یہ 1789 میں جو انقلاب آیا تھا، اصل تو یہ والٹیئر اور روسو، یہ دو بہت بڑے رائٹر تھے فرانس کے، انہوں نے نعرہ بلند کیا تھا ایکوالٹی، مساوات، فریٹرنٹی، بھائی چارہ، لبرٹی، آزادی، یہ تین چیزیں ملنی چاہیے، انسان کو ملنی چاہیے۔ اور روسو نے کہا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ لوگوں کو تو بولنے نہیں دیتے۔ اس نے ایک بڑا عمدہ اس کا ایک قول ہے کہ دیکھیے، ایک ایسی رائے جو میرے مخالف کی ہو، بے شک ہو، میں اس کے اظہار کی کوشش میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، میں مر جاؤں گا، لیکن میں اپنے مخالف کو اپنی رائے کے اظہار سے نہیں روکوں گا۔ اسے حق ہے، چاہے وہ میرے خلاف بول رہا ہو۔ آزادی رائے ہونی چاہیے، جو بعد میں جی ایس مل نے جس کا ذکر کیا، بعد میں سر سید احمد خان نے بھی ذکر کیا۔ تو وہ انقلاب آیا، بڑا تباہ کن انقلاب تھا، اور اس کا جو ذکر ہے، اگر آپ میں سے کسی نے ڈکنز کو پڑھا ہو تو اے ٹیل آف ٹو سٹیز، اے ٹیل آف ٹو سٹیز، تو اس میں برطانیہ اور فرانس ساری صورتحال لکھی ہے، کس طرح جب جو مظلوم تھے وہ ظالم بن گئے، جن کا خون بہایا جاتا تھا انہوں نے خون بہایا، انتقام لیا، لیکن ہوا کیا؟ اور انہی دنوں میں ورڈزورتھ 2 بار فرانس گیا،
وہاں رہا جا کے، ایک بار تو کئی مہینے رہا۔ وہ بڑے متاثر ہوا اس انقلاب سے، لیکن جب اس نے یہ رین آف ٹیرر دیکھی، یہ تباہی دیکھی، تو وہ واپس آ گیا انگلستان میں۔ اسے لگا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ فرانس پر نیپولین کا قبضہ ہو گیا تھا، اور نیپولین نے پھر وہ ظلم ڈھائے اور ساری کسر پوری کر دی کوئی۔ لیکن وہ انقلاب کا جو اثر تھا فوری طور پہ تو نہیں ہوا، لیکن وہ اس کا اثر ہوا۔ کوئی انقلاب بھی بغیر نتائج کے ختم نہیں ہوتا، فوری طور پہ چاہے اس کے اثرات ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ انقلاب جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آزادی، حریت اور بردرہڈ، بھائی چارے کے بیج بو گیا۔ جمہوریت کے پودے اگ رہے تھے دلوں میں، جو آہستہ آہستہ پھر فرانس میں تبدیلیاں آئیں، اور پھر یورپ میں تبدیلیاں آئیں۔ فرینچ ریولیوشن نے پورے یورپ کو متاثر کیا، اور تبھی ورڈزورتھ نے ایک جگہ کہا تھا کہ اٹ واز اے blessed it was to be born in that age and to be young was very heaven، کہ وہ لوگ جو اس دور میں پیدا ہوئے وہ خوش قسمت تھے، اور جو جوان تھے وہ اور بھی خوش قسمت تھے، کیونکہ انہوں نے اس انقلاب میں اپنا کردار جوانوں نے ادا کیا۔ تو ورڈزورتھ بہرحال بڑا وہاں سے جب اس نے دیکھا وہ پریشان ہوا، اس نے کہا یہ نعرے ہی نعرے ہیں، کھوکھلے نعرے تھے، شاید بنا کچھ نہیں۔ وہ واپس زمین پہ آ گیا آسمان سے، عوام کے دلوں میں اس نے سوچا نہیں، یہ اس طرح نہیں ہوگا، مجھے اپنی شاعری کو میدان جنگ بنانا چاہیے۔ اور وہ میدان جنگ کیا تھا؟ لوگوں کو پیار سکھائیں، محبت سکھائیں، پھلوں کی باتیں کریں، پھولوں کی باتیں کریں۔ اس کا خیال تھا کہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں کتنے سادہ، کتنے صاف گو، کتنے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور فطرت ان کے چاروں طرف پھول کھلے ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، چاند کی چاندنی ہے، ہریالی ہی ہریالی ہے، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، غذا ہے، قدرتی غذا ہے، جذبات سادہ ہیں، کسی کے دکھ میں اور سکھ میں سب ایک ہیں، کسی کو کسی گلہ نہیں، کوئی غلطی کرتا ہے تو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا خیال تھا کہ مجھے انہی لوگوں پر شاعری کرنی چاہیے، ان پہ، کسانوں پہ، لکڑی وڈ کٹرز جو لکڑی کاٹتے ہیں ان پہ، مزدوروں پہ، اور جو چھوٹے چھوٹے قصبوں میں رہتے ہیں، گلیوں میں رہتے ہیں، گلی کوچوں میں رہتے ہیں، ان پر مجھے کرنی چاہیے۔ عوام سے مجھے گفتگو کرنی چاہیے۔ خواص نے مجھے دیا کچھ نہیں، فرانس نے مجھے دیا کچھ نہیں۔ تو جناب کیا ہوا؟ تو اس نے ایسی نظمیں لکھیں جو عوام کی زبان میں تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ زبان عوامی استعمال کرنی چاہیے۔ دیکھیے اگر آپ عوام سے اگر بات کر رہے ہیں تو آپ کو آسان زبان استعمال کرنی چاہیے۔ اس کا خیال تھا کہ ایک تو سادہ لوگوں کی زندگی پیش کریں۔ اس نے اس کا تھا ایک اپنی پریفس تھا اس کا، ایک دیباچہ اس نے جب لکھا لیریکل بیلڈز کا، تو اس میں کہا کہ ایک تو عوام کی زبان ہونی چاہیے اور عوام کی بات ہونی چاہیے، عوام کی بات ہونی چاہیے، عوام کی زبان ہونی چاہیے، اور پھر اس پر اب شاعر اپنے تخیلات سے ان تمام موضوعات کو دلکش بنائے، لفظوں کا ایسا استعمال کرے، لفظ وہی ہوں جو سادہ ہوتے ہیں، تو سادہ الفاظ بالکل، لیکن ان کا استعمال اتنا خوبصورت ہو کہ پڑھنے والا پڑھتا چلا جائے۔ آپ ورڈزورتھ کی شاعری کو پڑھیں گے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ ایک ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، ایک راحت محسوس کر رہے ہیں، تو اسے آپ پڑھ کر دیکھیے گا۔ تو بات یہ ہے کہ علامہ اقبال جیسے بڑے شاعر، ہمارے بہت بڑے شاعر، مشرقی شاعر نے کہا تھا کہ ورڈزورتھ نے طالب علمی کے دور میں مجھے دہریت سے بچا لیا، کفر سے بچا لیا، کیونکہ ورڈزورتھ فطرت کے قریب رہتا ہے، اور وہ اس نے فطرت کو ایک زندگی، اس کے نزدیک فطرت، اب آپ کی بیالوجی بتاتی ہے نا کہ یہ پودے زندہ ہوتے ہیں، اس نے اس وقت کہا تھا کہ نہیں، یہ پودے جاندار ہوتے ہیں، یہ پھل
یہ پھول، یہ پتیاں، یہ سب جو کچھ پیدا ہوتا ہے کھلا ہوا ہے، اس میں کہ زندگی دوڑ رہی ہوتی ہے. تو اور اس سے گفتگو کیجیے. کہا دفع کریں کتابوں کو، چھوڑو کتابیں، اصل کتاب تو فطرت کی کتاب ہے. اگر فطرت کی کتاب پڑھی، تم دیکھو درخت کیا ہے، درخت اپنے اوپر دھوپ لیتا ہے اور دوسروں کو سایہ دیتا ہے. دریا بہتا چلا جاتا ہے، لوگ اس سے اپنی تشنگی بجاتے ہیں. چاند چمکتا ہے، اس کی روشنی میں سب نہاتے ہیں. سورج بالیدگی کا، گروتھ کا باعث بنتا ہے. یہ تمام چیزیں اس نے، اسی لیے جان اسٹوارٹ مل نے بھی یہ کہا تھا کہ ورڈزورتھ نے اصل ہمیں کلچر دیا، ایک اصل سکون دیا. تو جتنے بڑے لکھنے والے ہیں وہ جب ورڈزورتھ کو پڑھتے ہیں تو انہیں ایک سکون محسوس ہوتا ہے. ورڈزورتھ کے یہاں ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کی انقلابی باتیں اس نے نہیں کیں جیسے اس نے دیکھا تھا. نہ ہی اس کے یہاں کو بہت بڑا المیہ ہے، نہ ہی کوئی ڈرامائی کیفیت ہے، نہ ہی ورڈزورتھ کے یہاں کوئی فلسفہ ہے تھوڑا سا جو اس نے بچے کے بارے میں لکھا ہے اپنی اوڈ میں، کہ یہ کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ خدا کے بالکل قریب ہوتا ہے. اور اس کو وہ کہتا ہے بچہ کیا ہوتا ہے، ہی از اے مائٹی فلاسفر اینڈ اے سیئر بلیسڈ. لیکن جو وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا تعلق نیچر سے کٹ جاتا ہے اور وہ دنیا میں کھو کر رہ جاتا ہے. پھر اس کے کھلونے، شادیاں، کوٹھیاں، بنگلے، یہ سب بڑی بڑی چیزیں بن جاتی ہیں. تو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا تعلق خدا سے ڈائریکٹ ہوتا ہے. یہ اس کا ایک فلسفہ تھا. یہ اس کو چاہے آپ اتفاق نہ کریں، لیکن بچہ کتنا معصوم ہوتا ہے اور معصوم باتیں وہ کرتا ہے، اور معصومیت اس کی ایسی ہوتی ہے ہمیں جیت لیتی ہے. تبھی جب بچہ ہنستا ہے تو اس کے ساتھ ہم کہہ لگاتے ہیں، ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. تو ورڈزورتھ کی جتنی پوئٹری بھی آپ پڑھیے، لیکن اس کے یہاں کا یہ ہوا کہ ورڈزورتھ 80 سال تک لکھتا رہا. اور ہم بھی 80 سال کے، شاید 1.5 سال کے قریب، یعنی 1.5-2 سال میں ہم بھی 80 سال کے ہونے والے ہیں. تو وہ لکھتا رہا، لیکن لکھا بہت لکھ دیا. اس لیے بہت اچھا جو تھا وہ کچھ کم لکھا گیا، اور جو بہت اچھا نہیں تھا وہ کم لکھا گیا. تو تبھی وہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاں کیا ہے، جیسے یعنی ایک یا تو ایسی شاعری ہے جہاں بھیڑ ممیاں رہی ہے، یا ایسی ہے جہاں شیر دھاڑ رہا ہے. اس کے 10 سال اصل میں گولڈن ایج کے کہلاتے ہیں. 1798 سے لے کے 1808 تک یہ گولڈن ایج ہے، جس میں اس نے لیریکل بیلڈز اپنی کمال کی نظمیں لکھی، اور پریلیوڈ لکھا، اپنی زندگی کی لائف تھی اس میں ساری میں موجود تھی. تو ورڈزورتھ پر آپ جتنی گفتگو کرتے چلے جائیں، لیکن آپ اسے ضرور پڑھیں، آپ کو ایک سکون ملے گا. اس میں اس نے لوسی پوئمز لکھی ہیں بچوں کے لیے. اچھا ایک بات اور ہے کہ اقبال کی بانگ درا میں ورڈزورتھ کا اثر بالکل صاف صاف نظر آتا ہے اس کی نظموں کا، جو بچوں کے لیے ورڈزورتھ کی تھیں. تو اس طرح اقبال کے ہاں بھی اسی طرح سے ہیں. اور میں نے جو میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا امپیکٹ آف برٹش پوئٹس اوور اقبال، اس میں نے ظاہر ہے اقبال اور ورڈزورتھ کا تقابلی مطالعہ بھی پیش کیا ہے. تو بتایا کہ کس طرح اقبال اس سے متاثر تھے، ورڈزورتھ سے، کیونکہ ورڈزورتھ آپ کو کسی فلسفیانہ بھول بھلیوں میں نہیں ڈالتا. اس کے یہاں پینتھیزم کا نظریہ ضرور ہے کہ وہ کہتا ہے شروع میں تو وہ فطرت کو ظاہری طور پر دیکھ کر خوش ہوتا تھا، جو نظر آپ کو آتی تھی کہ یہ جو آبشاریں ہیں، یہ پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں. پھر اسے یوں لگا کہ ان کے اندر کوئی زندگی ہے، اور انسان کا دماغ جو ہے، انسان کا مائنڈ جو ہے اس زندگی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور پھر اسے یوں لگا کہ نہیں، انسان کا دماغ ہی نہیں بلکہ خدا بھی ان تمام چیزوں، اور اس نے خدا کا لفظ استعمال نہیں کیا، ایک دیوتا جو ہے یا ایک روح جو ہے، پریزنس اس کو کہتا ہے، وہ اس میں موجود ہے. تو فطرت کے بارے میں اس نے جتنا اچھا یہ بات میں بتاتا چلوں آپ کو کہ لوگ کہتے ہیں جی ورڈزورتھ از اے پوئٹ آف نیچر. آپ جس سے سنیں گے کہیں گے جی ورڈزورتھ از اے پوئٹ آف نیچر. ایسا نہیں ہے. پوئٹ آف نیچر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صرف کیا آپ نے وہ نیچر کو تو اس نے میڈیسن کے طور پہ استعمال کیا، نیچر کو ایک ایلیکسر کے طور پہ استعمال کیا. اصل تو وہ انسان کا شاعر ہے، انسان کے دکھ کم کرنا چاہتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کرنا چاہتا ہے. اور اسی لیے جو اعلیٰ کرٹکس ہیں ہمارے،
وہ اس کو کبھی بھی پوئٹ آف نیچر نہیں کہتے بلکہ پوئٹ آف مین کہتے ہیں. یہ کہہ لیجئے کہ پوئٹ آف مین اینڈ نیچر. نیچر کو اس نے ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے. تو ورڈزورتھ پر تو اگر آپ چاہیں میں گھنٹوں باتیں کر سکتا ہوں، نہ گھنٹوں باتیں، لیکن میں آپ سن نہیں سکیں گے. تو لیکن بہرحال جتنا میں نے کہا ہے وہ ضرور سنیے، ورڈزورتھ کو پڑھیے اور زندگی حاصل کیجیے. اور اس کو سننے کے بعد سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے اگر ہو سکے تو چلیے فیس بک پہ بھیج دیا کیجیے کیسا لگتا ہے آپ کو یہ لیکچر، کیسا لگا. بہت شکریہ.